جلد بلد ولد جسد رسو جز ونظم عظم له ولا جذب وصف طاب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهيد إله سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ رب العزت دا فضل عظیم ہے جن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا آج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دی اندر دعائے جنہ جنہ پائیاں اہتمام کیتا ہے انہاں دی حاضری بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے منو بڑی خوشی ہوئی ہے اور میرے واسطے بڑی سعادت اور خوش بختی ہے میری کہ اس مجلس کے اندر اس محفل پاک دے اندر اکثریتی طبقہ ہوئے جنہ دے سراں دے اتے امامے موجود نے اور چہریاں دے اتے
سرکار دی سنت موجود ہے۔ میں رستے وچ آ رہا سا، آدھے نے اے پروگرام ہے جلالیاں دا تے سیفیاں دا۔ جلالی بھی موجود نے، سیفی بھی موجود نے، تے الحمدللہ فاروقیاں میں، میرا نسب فاروق اعظم دے نال ہے۔ ایک ہوندی ہے نسبت، ایک ہوندا ہے نسب۔ میں نسبن فاروقی ہوں۔ تے جس مجلس دے اندر جلالی بھی جمع ہو جائے، اس مجلس دے اندر سیفی بھی موجود ہون تے فاروقی بھی موجود ہون، تے پھر دسو مرزا جائے تے جائے کیڑے پاسے؟ مرزے دی آئے کوئی بات؟ اتنی منجی کسے دی ٹھکنی ہے جتنی اس غریب دی ٹھک دی ہے۔ اے ٹھکدیاں رہنی ہے۔ او دی وجہ کی ہے؟ جیڑا میرے مصطفیٰ دے مقابلے وچ آیا لعنت او دا مقدر بن جائے۔ کیونکہ کائنات کے اندر حضرت انس ابن مالک نے فرمایا محمد رسول اللہ جیسا دوجا ہے ہی کوئی نہیں، سرکار جیسا دوجا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویکونون اہلا بدیت هذه اللبن قالا فإن اللبن وان خاتم النبیین۔ سرکار نے فرمایا او لوگو جتنے نبی میرے تو پہلے آئے اور جتنے میرے تو بعد وچ آئے، سرکار نے فرمایا نہ نبیاں وچوں میری کوئی مثل ہے نہ امت وچوں کوئی میری مثل ہے۔ خدا نے میرے جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ محمد بنا کے جج جس وقت فیصلہ کردا ہے نا، وہ پتہ جی وہ قلم تروڑ چھڑدا ہے۔ یہ مطلب ہے ہون ختم ہو گیا، ہون کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت کملی آلے آگے مور نبوت لگ گئی، کوئی ہزار واری روڑا پیا پائے، کوئی کانا آوے پاوے انا آوے۔ وہ پہلے نمبر تے گل لے وے نبی آہدے نے جڑا سونا آوے، اے مرزے اٹھ کے نبی بنن لا گئے، لوارا ترہانا کرنے والے اٹھ کے نبی بنن، انج اسی بنن تے نہیں نہ دیں گے۔ ہاں میرا آج دا موضوع، آج دا مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تصرفات دے ہوتے ہیں۔ وہی میرے نال چل کے رہنا جے۔ جلالی صاحب دا اپنا انداز ہے، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے۔ اے جلالی نے، میں فاروقی ہاں۔ منو انہاں نال الفت ہے بڑی، بڑے سونے انداز دے اندر تانوں سمجھاندے سن۔ بھائی مسلک دی ترجمانی دلیاں دے ہاتھ وچ نہیں، غیرت منداں دے ہاتھ وچ۔ اسی بے غیرتاں دا سودا نہیں کردی کیتا، نہ انہاں دا دفاع کیتا۔ اسی مارے ہی اس وقت گئے ہاں جس وقت دلے ممبراں دے اوتے بہ کے تے گند کھلار کے جیباں بھر کے پیسے وصول کر کے آنا ٹکا لے کے او دے بعد کانی ونڈ کر کے تے ٹر جاندے نے۔ اے ممبر کدا ہے؟ اے ممبر کملی والے دا ہے، تے ممبر دا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح نہیں جیڑا آوے ایرا غیرا نتھو ہیرا اٹھ کے انہوں گل ہی کوئی نہ لبے، وہ آکھے نہیں جی وہ تے ساڈے ہار دے نے، انج تے نہیں نہ ہوندا۔ ذرا توجہ کرنی ہے۔ تسی آئے ہو بارگاہ رسالت دے اندر، انجے سمجھو ساڈی حاضری قبول ہو رہی ہے، سرکار دی نظر کرم ہے۔ او میرے دوستو ذرا غور کرنا، بڑے سعادت والے ہو، بڑے خوشبخت ہو۔ میرا ایمان ہے سرکار دی محفل وچ آمدا ہی ہوئے جدے اتے کملی والے مہر لا دیندے نے، ایویں پہ پٹدے نے، ایویں پہ روڑا پاندے نے۔
انہاں نو بلایا ہی نہیں جاندا، انہاں آمنا کی لینے تھے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں گفتگو کرنی ہے، سرکار نو کتنا اختیار ہے تے کتنا نہیں. کائنات کنے بڑھائی ہے؟ او بولو تے صحیح نا. کائنات کنے پیدا کیتی ہے؟ کائنات خدا دی. ایتھے نظام چلے دا میرے مصطفیٰ دا. اللہ تعالیٰ ہر شے دے اُتے قادر ہے. ہن ذرا او بندہ جیڑا آخدا ہے ہر شے دے اُتے خدا قدرت رکھدا ہے، میرے دوستا صرف اتنا یاد رکھ لے، کائنات اگر خدا دیے تے نظام میرے مصطفیٰ دا ہے. سورج چاڑھن والا کون ہے؟ سورج چاڑھن والا خدا ہے تے واپس موڑن والا مصطفیٰ ہے. چاند چاڑھن والا خدا ہے، تروڑنے والا مصطفیٰ ہے. اشارہ کرے تے چاند وچ حرکت پیدا ہو جائے. انہوں آدھے جے محمد رسول اللہ. او میرے دوستو ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. سرکار دا مقام شاید سانو آج تک دسے ہی نہیں کسے. اسے واسطے وہ ایک مسجد دا مولوی اور ہوندا ہے، ایک پیر اور ہوندا ہے، صاحبزادہ اور ہوندا ہے، تے فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، ہم غر محجلین. ہاں دیکھو کتنیاں شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر موجود نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے دروازے دے باہر موجود نے. ایک صحابی گفتگو کردے نے، آدھے نے ماذا بعجب من کلام موسیٰ. او میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، اے صحابی دی گفتگو ہے. او کی فرماندے نے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. موسیٰ نو خدا نے فرمایا ہے میرے کلیم اللہ نے. موسیٰ کی نے؟ کلیم اللہ نے. دوسرے صحابی یاد نے عیسیٰ روح اللہ نے، آدم مصطفیٰ اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، نوح نجی اللہ نے. سرکار نے دروازہ کھولیا، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے. الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر. سرکار نے فرمایا ہاں میرے دوستو ذرا توجہ کرنا. سرکار نے فرمایا جس طرح تسی گلاں پہ کر دیو گلاں ساریاں ٹھیک نے. موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے. آکھیا ادھر ایک ایک نسبت ہے، ادھر بھی دیکھو. سرکار نے فرمایا میں خدا دا بھی بن کے آیا ہاں. دن قیامت ہے خدا دی حمد و ثنا دا چنڈا میرے ہاتھ میں چوے دا. اور آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دے سارے نبی سارے دیاں ساریاں امتاں اس چنڈے دے تھلے جمع ون دیاں. تے چنڈا کھلوندا ڈنڈے اتے. ایدہ مطلب ہے ساڑھے کوڑے ڈنڈا بھی آئے تے چنڈا بھی آئے. تے جیڑا نہ مننے پھر او دی اپنی بدبختی ہے، اور کچھ نہیں آکھیا جا سکتا. دیکھو وہی سرکار نو کتنیاں شانہ عطا فرمائیاں. ملا علی قاری نے مرکات دے اندر نقل فرمایا، آپ فرماندے نے او لوگوں کوئی ایک نبی ایک جہان واسطے بن کے آیا، ایک قوم دی طرف آئے. بھئی ایک وقت دو دو نبی آئے، تین تین نبی آئے، لیکن آمنہ دا دلارا ویکھو سید الانبیاء دا مقام ویکھو 14 طبقاں دا والی بن کے آیا. ایک جہان واسطے نہیں، 14 طبقاں دے والی بن کے آیا. اور سرکار دی شان ویکھو. اور نبی دی دلیل کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا. کہ کر سکتا ہے کوئی؟ نبی دی دلیل رد نہیں ہو سکتی. قرآن نے فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ہوا. کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے حجتیں کرتا ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اسے بادشاہی عطا فرمائی. کون حجتاں کرتا ہے؟ نمرود.
وعدہ سجدہ کرو انہاں کیا چلیا سجدہ اس مالک نو تیرے جیاں نو سجدہ تے نہیں نہ سجدہ تے اس مالک نو کرنا چاہیے انہیں آکھیا مالک تے میں واں خدا تے میں واں آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے میرا خدا سورج جڑا مشرق وچوں کٹدا ہے تے مغرب الغروب کردا ہے اے نمرود اگر تو خدا ہے پھر سورج نو واپس موڑ فبہت الذی کفر وہ کافر حیران ہو گیا ششدر رہ گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالماں نو ہدایت نہیں دیندا کافراں نو ہدایت نہیں دیندا اور میرے دوستو ذرا توجہ کرنا سرکار دی محفل وچ آئے ہو ذوق لے کے آئے ہو شوق دے نال آئے ہو ادب دے نال پو ہو سکدا کوئی ایسا دیوانہ مستانہ ملنگ بیٹھے آوے جدی وجہ تو میری تواڈی حاضری مقبول ہو جائے ہو سکدا او دا لباس پھٹے آوے ہو سکتا او دے وال بکھرے ہمن ربا شسال برادی تمرین لو اقسمال اللہ لا برا اگر وہ قسم اٹھا لے خدا دی قسم رد نہیں کردا ہو سکتا کوئی ایسا ملنگ بیٹھے آوے جدے اتے سرکار دی نظر کرم آ جائے اور ساڈا ساریاں دا کام بن جائے زمانہ گزر گیا وقت گزر گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ آیا حضرت حیدر کرار شیر خدا اثر دا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ آرام فرما رہے نے حضرت حیدر کرار دی گود دے وچ علی شیر خدا دی گود وچ آرام فرما رہے نے ادھروں سورج ڈوب گیا حضرت علی شیر خدا رو رہے نے ماں یبکی کا یا علیو اے علی کیوں روندے ہو پہ جس وقت چہرہ ہے ودوہا دے اٹھے اتھرو ڈگے نا تے سرکار بیدار ہوئے آپ نے فرمایا اے علی کیوں روندے ہو کملی آیا میری نماز قضا ہو گئی ہے بھائی سادہ جہاں مسئلہ ہے وے روئے زمین دے کسے مولوی کو پوچھ لو وہ 4 رکعتاں عصر دیاں قضا ہو جان تھی حضرت صاحب کی حکم وہ آکھن دے جی گل ہے سادی جی مغرب دیاں 3 پڑھ کے بعد وہ 4 جڑیاں نے عصر دیاں پڑھ دیں تے سرکار فرماندے علی میرے کولے تے اختیار ہی کوئی سورج چاڑھن والا ڈوبن والا اے کہیں ہے نا اس سے مانگو اوے او دے کولوں اسی کدوں انکار پہ کرنا اسی آہنیاں منگنا ہی تے مصطفیٰ دا وسیلہ لے کے منگیا کر اسی تے وسیلے تے قائلاں ڈائریکٹ اسی جفا نہیں مار دے بھائی جائے ہاں کوئی تواڈے وچوں جا کے مریم نواز دی گڈی نو ہاتھ لا لے ایک واری انہاں آنا پتہ نہیں کوئی چلا پاگل ہے وہ گولی مروا سڑنا ڈائریکٹ اے نہیں ملن دیندے تے تو ڈائریکٹ خدا نو جفے ماردا پھرنا بھائی درمیان میں وسیلہ ہے وہ وسیلہ کیڑی ذات دا ہے وہ وسیلہ محمد رسول اللہ نے سرکار نے ہاتھ مبارک بلند فرمائے اللہم ان کان علیاً فی طاعتکا و طاعت رسولک فرد علیہ الشمسا یا اللہ سورج نو واپس موڑ دے علی تیرے نبی دی اطاعت دی اندر مصروف سن بھائی سورج ڈوبن والا کیڑا ہے سورج چاڑھن والا کیڑا ہے ایدہ مطلب ہے مصطفیٰ کو اختیار ہے اونج کسے نو بد ہضمی ہو جائے تے وکری گل ایزا ہو جائے تے وکری گل حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے آدیاں نے قسم اس پاک ذات دی میں سورج نو ڈبدا ویکھیا ہے رہی تو ہاں طلعت بعد ما غربت میں ڈبدا ویکھیا ہے آدیاں نے واپس مڑدا ویکھیا ہے پھر بعد میں ڈبدا ویکھیا ہے ایدہ مطلب ہے سان کسے غلط دسیا و کملی آلے کو اختیار اللہ کے سارے دا سارا اختیار ہے کدے کولے میں او زمین کنے بڑھائی ہے تے او فرماندہ پیا زمین دیاں چابیاں مصطفیٰ دے کولے چابیاں کدے کولے نے بوئستو بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رہیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض
زمینوں آسمان دیاں چابیاں مصطفیٰ دے کولے نے۔ تو پھر ویکھو حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، او لوگوں خدا منو عطا فرماندا ہے، میں اگے اپنی امت وچ تقسیم فرما دینا وا، دیندا خدا ہے ونڈیندے محمد، دیندا خدا ہے تقسیم فرمانے والے مصطفیٰ نے۔ تقسیم کون کرتا پیا؟ میرے مصطفیٰ کر دینے پہ۔ بھائی نمازاں کتنیاں فرض نے؟ او بولو تو صحیح نا، کتنیاں فرض نے؟ بھائی جلالی صاحب جنہ ٹیل نہیں میرے آنکھیں مارن ہوندا ہے، لیکن اے وے تسی بولو تو صحیح نا۔ میں ماں فروقی تو میں فروقی تھوڑا اور طرح دا، ٹھیک ہے؟ ہاں جلالی نہیں نا۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ بھائی نماز کتنیاں فرض نے؟ 5 نمازاں تے نماز پڑھ دے کی دیئے؟ کوئی تو آڑے وچوں رسول اللہ دی نماز پڑھ دا ہوئے، غوث العظم دی پڑھ دا ہوئے۔ ایدہ مطلب ہے سجدہ صرف خدا نو ہے، سجدہ کنوں کیتا جا سکتا ہے؟ تے جے کوئی آوے سرکار دی بارگاہ وچ او آکے کملی آلیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن پڑھنا شرطاں دے اتے چاہنا ماں۔ نماز کی دیئے؟ خدا نے نماز فرمایا نماز پڑھیا کرو، اور ارکان اسلام دا حصہ ہے۔ سرکار نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادہ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وآتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاعت علیہ سبیلا۔ نماز خدا دی، روزہ خدا دا، آج خدا واسطے، ہر چیز خدا دیئے۔ ایدہ مطلب ہے کسے دوجے نو اختیار نہیں۔ لیکن میرے دوستا آجا پھر سرکار دی بارگاہ دے اندر نبی آخ دے انہوں نے جدے کولے اختیار ہوئے، جدے کولے اختیار نہ ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جدے کولے غیب دی خبر نہ ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تاج العروس اٹھا کے ویکھو علامہ زبیدی دی آکھیا نبی انہوں آخ دے نے جدے کولے علم غیب ہوئے، تے غیب ہے نہیں کیمرے لا کے سارا کچھ چیک چک کر کے دیا کیا صبح بدل آوے دا۔ غیب نو نہیں جے آخ دے، غیب نو آخ دے جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوتری جھوٹے پیدا من دے جڑا ہر ایک دعویٰ کرے دا میں نبیاں، لیکن یاد رکھو او لوگوں میں آخری نبیاں، میرے بعد نبی کو نہیں، تواڈے بعد امت کوئی نہیں۔ سائیں پہلے دس گئے ہون کوئی گنجا کانا اٹھ کے آکے ایک فیصلہ آباد دی اور رن اٹھ پئی نے آکھا میں نبی میں جنے ہی کوئی بغیرت سی جے جنے میں غیرت ہوندی تے وہ باہر نہ نکلے۔ پھر ویکھو اندازہ کرو ساڈے لوکاں دا شعور ویکھو۔ اچھا انٹرویو کرنے والا اودے کو پوچھدا پیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نبی؟ وہ چلیا تنوں یہ سوال کس طرح سجیا؟ وہ سوال کرنے والے دے اوتے شک کرو، جیڑا پھر سوال کرے کہ ہو سکتا ہے، اوے ہو سکنے والی تے گل ہی ختم ہو گئی ہے، ہو کیوں سکتا ہے؟ ہاں فشربت من وضوئه ثم قمت هل فزاري فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحاجلة۔ چھوٹا جہا بچہ ہے، نام کی ہے صاحب ابن یزید، وہ فرماندے نے منو میری خالہ سرکار دی بارگاہ وچ لے کے گئیاں، کملی والے آئے بچے دا بخار نہیں لیندا، سرکار وضو فرما رہے نے، آپ نے وضو والا پانی عطا فرمایا، آکھیا اے صاحب ابن یزید وضو والا پانی پی لے، آدھے نے میں وضو والا پانی پیتا، فشربت من وضوئه ثم قمت حلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحاجلة۔ آدھے نے قسم اس پاک ذات دی، سرکار نماز دا ارادہ فرماندے نے پہ میں مور نبوت دی زیارت کی تھی،
مثلا زر الحاجلہ کبوتر دے انڈے دی مثل سائیاں مور لا کے کلے سرٹیفائیڈ دا بھی جدے کولے سرٹیفکیٹ اسی اللہ تللے نو نہیں مندے اوے بھی کانا اوے بھی کوجا اوے بھی مرزا تے اوے بھی غلام بھائی جڑا ہے ہی غلام ہے نبی کے اس طرح ہو سکتا ہے جڑا ہے ہی غلام ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا وہ نبی نہیں ہو سکتا نبی ہو یہ جیڑا آنکھاں بند کرنا ہے سال بن سعد سائدی فرماندے نے او جدی بارگاہ دے اندر دن چڑھ دائے تے 70,000 فرشتہ آمدہ ہے رات ہوندی ہے تے 70,000 فرشتہ آمدہ ہے حتی یافو بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضربون باجنحاتہم قبر انور دے اتے آکے پر مار دینے درود و سلام پڑھ دینے فرشتے پر مار دینے آکھیا پر کیوں مار دینے تاکہ قبر انور دی مٹی مبارک دا فیض حاصل کیتا جائے اوتھے تے فرشتے آمدے نا بھائی ساڑھے لوکاں دا ذہن خراب ہو گیا اے چوں چوں میں چھڑیا کرو ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہو سکتا ہی نہیں جو بھی ہو جائے اے نہیں ہو سکتا باقی ہر شے ہو سکتی ہے اے نہیں ہو سکتا محمد دوجا کوئی نہیں دے ہاں ویکھو آج منو بڑا انہاں لوکاں دے اتے حیرت آندی حضرت صاحب نام کی رکھیا پتر دا محمد وہی نام رکھ دیو چاواں نال جی محمد تے بعد وچ غصہ چاڑ دے او مندو اکثر میں ویکھیا اے جٹکے بوٹ کے ڈیریاں دے اتے آدنا او مندو او چلیا ذرا ویکھ تے صحیح نام کدا ہے حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے علامہ ابن سعد طبقات الکبریٰ دے اندر نقل فرمایا علامہ سیوطی جم الوسائل دے اندر فرمایا آپ فرماندے نے آپ دا زمانہ ہے ایک نوجوان دا نام محمد ہے او دے بارے خبر پہنچی شاید وہ بندہ کوئی گناہ کردا ہے اس بندے نو طلب کیتا گیا حضرت فاروق اعظم نے بلایا آکھیا بندہ خدا منو پتا چلیا تو فلاں گناہ کرنا ہے انہیں آکھیا جی میں توبہ کر دی آکھیا یا اپنا کردار بدل لے یا اپنا نام بدل لے میرے یار دا نام بدنام نہ کر میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور او لوگوں پلیکھا نہ کھائیو اے جڑا محمد ہو سکتا ہے یہ داڑھی نہیں رکھی دکان بنائیے دادو لانا پہ جانا ٹھگی بچی کرنی پہ جاتی ہے شاید ایسے واسطے درویش نے آ سڑیا میں محمد اور نام تے نسبت دی وجہ تو رکھ لے آئے نام تے ادب دی وجہ تو رکھ لے آئے تے پھر اتنا تے ویکھ نا یار دا نام تے نہ خراب کر نام تے رکھیا چاواں دے نال تے پھر وہ نہ خراب کرنا ہے او میرے دوستو ذرا توجہ کرنا ذرا غور کرنا سرکار دی بارگاہ حضرت نصر بن عاصم بیان فرماندے نے او نوجوان آیا انہیں آ کے عرض کی یا نبی اللہ یا رسول اللہ نمازاں کتنیاں فرض نے نمازاں کتنیاں فرض نے 5 نمازاں سرکار نے فرمایا 5 فرض نے پڑھیا کر انہیں آکھا جی شرطاں اتے ایمان لے آمنا سرکار نے فرمایا شرط 10 انہیں آکھا صرف 2 نمازاں پڑھاں دا سرکار نے فرمایا تو کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا تیرے واسطے اجازت ہے 2 نمازاں پڑھیا کر وائیو تراؤں دا صاحب کنے دینا ہے اے دا مطلب ہے کملی آلے کو اختیار ہے شریعت کی دی ہے شریعت مصطفیٰ دی ہے جدے واسطے حلال فرمان جدے واسطے حرام فرمان سونا مرداں واسطے حرام ہے بھائی جیڑا بھی کوئی پہن کے آوے دا حرام حضرت براء بن عازب بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرمان دینے پہ سونا حرام ہے او جڑے لوگ آدھنے کملی آڑے کوڑے اختیار کوئی نہیں سرکار کوڑے کوئی چیز نہیں
اختیار کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو صرف نبی نے۔ بھائی ذرا توجہ کرے ہو، سونا حرام ہے، سرکار دی بارگاہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک سونے دی انگوٹھی باقی بچ گئی، سرکار نے چہرہ ودوہا اٹھایا، آسمان دی طرف چہرہ پاک بلند فرمایا، 3 دفعہ ایسا کیتا، آکھیا برا بن عازب میرے قریب آ جا، انہوں نے آکھیا ہاتھ اگے کرو، انہاں ہاتھ اگے کیتا، سرکار نے انہوں نے سونے دی انگوٹھی پہنائی، یا رسول اللہ سونا تے حرام نہیں فرمایا، تیرے واسطے کملی والے حلال کیتا، جدے واسطے چان حرام کرن، جدے واسطے چان حلال کرن، حیرت بین شفا و بین ان یدخلن اسم امتی الجنہ فاخترت الشفا لأنها ام واقفا اترونها للمتقین لا ولکنها للمذنبین الخطائین المتلبسین۔ سرکار نے فرمایا اوہ اتھے تے نمازاں وچ بھی اختیار ہو گیا، اے جڑے باڑیاں پڑھ دے نے، کتنیاں نمازاں فرض ہوئیاں نے، بھائی دسو تو صحیح 50 خدا نے آکھا پڑھو تے پھر پڑھ دے چپ کر کے، جی جاؤ واپس تے آؤ تے 9-5-45 والی گل ہے جی، ایک باری پھر جاؤ، حالانکہ سادی جی گل سی، یا رسول اللہ 50 جے فرض ہو گئیاں نے تے بس گل موگی، جا کے امت نو 10 اڑو پڑھن، تو آڈے تے اگے بوجھ کوئی نہیں، جیڑا نہ پڑھیا جن نے نہ پڑھیاں سی سدیاں کرنا، گل سادی جی سی، لیکن دسنا خدا کی چاہتا سی، او چلے لوگو میرے مصطفیٰ کوڑے اختیار ہے، ویکھو اختیار دی گل میں بیان کر دے ماں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات اپنی امت دا مقدمہ پیش فرما دیتا، ساریاں گلاں ٹھیک نے، یا اللہ نمازاں بھی لب گئیاں ساری جو ہونا سی، میری امت دا کی بنے نا، آکھیا کملی آلیا تیری ادھی امت بغیر حساب کتاب دے اسی بخشنا دے، آکھیا سانو اے سودا منظور نہیں، لوہے ٹبے آلے کدھر جان دے، پاڑے آلی آلے کدھر جان دے، انہاں دا کی بنے دا، آکھیا جی دے اتے تسی ہاتھ رکھو دینا ساڈا کام ہے انہوں بخش چھڑ دو، فاخترت الشفاء، پس میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اور سرکار دی ویکھ لو اج بھی جا کے او بڑا کوئی بد بخت ہوئے دا، بڑا کوئی بد کردار ہوئے دا، اکھاں دا انا ہوئے دا، ظالم ہوئے دا، خیانتی تے لانتی ہوئے دا، جیڑا بغاوت کرے قسم اس پاک ذات دی میں نہ گناہگار رکھا دے نہ ویکھیا ہے، سرکار دی جالی پاک دے اتے حدیث مبارکہ لکھی ہے، علامہ صاحب جالی مبارکہ دے اتے حدیث مبارکہ لکھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، او بابیو نظر نہیں دے آمدہ، دسو تے صحیح روضہ مصطفیٰ دے سامنے ریاض الجنہ علی سائٹ دے خدا پاک دی ذات گواہے کوئی بڑا بدبخت ہوئے دا، بڑا پیڑا ہوئے دا جنوں اندروں پیڑ ہوئے دی، میں نہ گناہگار رکھاں دے نہ ویکھیا ہے، موٹے لفظاں دے نہ لکھے آئے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اگر اختیار نہیں تے سفارش کی دی کرنی نے، پھر جاؤ جا کے دیکھو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، رسول اللہ دے درے اقدس دے اتے جانا ہے تے جاندہ تو کتے میں خدا دی جنت تے مصطفیٰ دا ٹھکانا ہے، میرے کار تو لاکے میرے منبر تک اے درمیانی جڑی جگہ ریاض الجنہ ہے، پھر بے شمار اسی ہمیں انہاں نو آنیا کٹا سڑنا ختم کر دیں، کیوں نہیں کروان دے کسے دی جرت نے، قسم اس پاک ذاتی اندروں مندے نے ابو لابار ٹھڈوں مندے نے، صرف اے وے ساڑی پگڑی جیڑی ہے وہ اونچی روے سے، ناک بچیا روے، او چلیا ناک نہ بچا، سرکار دی بارگاہ دے اندر آ جا، اگر نوکر آ جائے چاہے ابشا دا غلام آ جائے، سرکار وے ہنو کعبے دے اتے کھلوا کے بلند فرما دیتا، اوتھے تے ویکھیا ہی نہیں جاندا،
چاہے کوئی جس طرح دا اے سرکار دے نام محبت کرنے والا، اے سرکار دے نام الفت رکھنے والا، اے سرکار دے ترانے پڑھنے والا، اے کملی والے دا نوکر تے غلام، تے او دی توم کتھوں تک ہے؟ عرشاں تک او دی توم ہے۔ بھائی ویکھو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں راج دیے سرکار نو اوراں دی ملکہ دے نال ملاقات کروائی گئی، آکھیا تیری کی حاجت ہے؟ انہیں آکھیا اللہ دے نبی میرے نال نکاح فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا تیرے واسطے اسی رشتہ پسند کیتے ہیں، رشتہ کرنا اپنے غلام دے نال۔ انہیں آکھیا جیڑا حبشی ہے جدا رنگ کالا ہے، جدے ہونٹ وڈے وڈے نے، سرکار نے فرمایا بی بی نخرے نہ کر، بی بی نخرے نہ کر، وہ چلدا دنیا میں دے پیراں دی آواز جنت میں سنائی دیندی ہے۔ اوتھے تے غلاماں دا اے مقام ہے، اے بلال سب تو پہلے تیرا قدم جنت میں داخل ہوے دا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی میں تواڈے تو پہلے کس طرح جا سکنا؟ سرکار نے فرمایا بلال جڑ اٹھنی دے اوتے میں سوار ہواں دا، او دی نکیل تیرے ہاتھ وچ ہوے دی، تو اگے اگے جائیں دا۔ اے سرکار دے غلاماں دی شان ہے، اے سرکار دے غلاماں دی شان ہے۔ ویکھو بھائی آتم تائی دا نواسا آیا، انہیں مینا دیتا حضرت امام حسن پاک، انہیں آکھا میرے نانے دا دربار کھلے ہے، جیڑا آوے جس وقت آوے 24 گھنٹیاں وچ بار بار آوے، جتنی واری آوے عطا کیتا جائے دا۔ آکھیا اے تے کوئی گل نہیں، آکھیا ادھر ویکھ ذرا محمد رسول اللہ دا دروازہ کھلیا رحمت دا، جیڑا ایک واری آندا ہے انہوں بار بار آونے دی لوڑ نہیں پیندی، عطا ہی اتنا فرما دیندے نے۔ وہ بھی کوئی منگتا تے نہیں دوجے دیاڑے پھر ٹرے آوے، ہیں جی مک گیا پھر دیو، مک گیا پھر دیو، اوے عطا ہی اتنا کر دیندے نے، پھر کسے شاید ہی تھوڑی نہیں رہندی، لوڑ ہی نہیں رہندی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 نمازاں پڑھی کریں۔ میرے دوست ذرا غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی مکہ تو شہر مدینہ، جس وقت احد پہاڑ دے کولوں گزرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے میرے صحابہ اے احد پہاڑ اے ساڈے نال محبت کردا سی، اے دے نال محبت کرنے آ۔ بھائی کینج پتہ لگا؟ سرکار نے فرمایا یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبے نو حرم بنایا، میں تیرا نبی مدینے نو حرم بنا چلا، میں مدینہ نو پاک کرنے آیا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ جدوں دے اسی ہجرت کر کے آئے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، سرکار نے دعا فرمائی، آکھیا بڈھی مائی جدے چہرے اتے چڑیاں پئیاں نے، عمر رسیدہ ہے، ہاتھ میں چھڑی موجود ہے، وہ یسرف دیاں بیماریاں مائی بڈھی دی صورت میں سامنے آئیاں، آکھیا قسم اس پاک ذات دی اے دے وچوں ساریاں بیماریاں ختم ہو گئیاں نے، جیڑا بیمار آوے دا اون شفا یاب ہو جائے دا۔ سانو ادب نہیں، شعور نہیں۔ مینوں یاد آ گیا پیر جماعت علی شاہ صاحب، او درویشاں کولے بویا کرو، درویشاں دی صحبت اختیار کریا کرو، جتنا نہ بابے تے شاہی کو نہیں، اون کسے چنگے وکیل نو ڈھونڈ جا کے، یہ بھی نہیں شاہ جنہ اندر تن سڑیا، یہ بھی شاہ نہیں، تو پھر تنوں سمجھ بھی کوئی نہیں آونی۔ اللہ سے مانگنے والے اب کسی اچھے وکیل کی تلاش میں، دن رات کوئی چنگا وکیل لب دے، او بابے بڑیاں شاواں دے، بابے بڑیاں شاواں دے، قسم اس پاک ذات دی، جلالی بھی موجود ہو تے شافی بھی موجود ہو، میری گل ذرا دھیان دے نال سنیو، منو کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، نہ میں تقریراں دے پیسے وصول کرنا وا، نہ میرا یہ پیشہ ہے، نہ میری یہ عشیت ہے، میں تے اتنا سمجھنا وا کملی آیا تیرا کرم ہے جنہ گندے مندے نو لڑ لائے آئے۔ رات دا وقت داتا صاحب دی بارگاہ، قسم اس پاک ذات دی، جھوٹے اتے خدا دی لعنت ہوے،
بھائی میں مولوی بڑا اور طرح دا ہاں میں مولانا صاحب حضرت صاحب پروفیسر صاحب تسی درس قرآن دیندے ہو میں مولوی نہیں میرا اور طرح دا صاحب اے انجے منو ہار پہ پاندے نے میں تے جتیاں دی خاک دے برابر ہاں میں آران دے قابل نہیں او میں گناہگار دیا بندہ ماں ساڈا یہ مزاج ہی نہیں میرے دوستو ذرا غور کرنا ذرا توجہ کرنا رات دا وقت داتا صاحب دی بارگاہ یاراں دا وقت میں درود تاج پیا پڑھنا وا سرکار دا او سامنے میں ویکھیا روزہ پاک حضور داتا صاحب دا مزار جیڑا نا او دے اوتے میں درود تاج پیا پڑھنا تے نال میں شعر پیا پڑھنا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رانما گنج بخشے فیض عالم اے شعر دے اوتے نظر پیندی ہے پی تے میں سرکار دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھنا پیا صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم یہ درود و سلام کملی آڑے دی بارگاہ وچ پیش پیا کرنا تے ذہن میں آیا خیال آدھے نے داتا دیندا ہے داتا عطا کردا ہے او چلیا تمہیں آئے ذرا ویکھتے صحیح دیندا ہے یا نہیں دیندا میں نہ ویکھن لا پیا ایک سائڈ تے ویکھیا علیم بھی تقسیم ہوندی حلوا تقسیم پیا ہوندا ہے وہ طرح طرح دیاں چیزاں بندے تقسیم پہ کر دیں کسے پھل فروٹ اس طرح ذہن وچ کی آ گیا اے کدی کدی آ جاندا نا ہاں خناس اے خناس دے جڑا بہن نہیں دیندا ولیاں دی درگاہ تے جا کے ینظر بنور اللہ او خدا دے نور دے نال ویکھ دے جے یہ بندہ گھروں سفر کردا ہے خدا دا درویش پہلے جان دیندا ہے اے آمدہ کی لین ہے کس مقصد واسطے آمدہ او میرے دوستو ذرا توجہ کرنا رات دا وقت قسم اس پاک ذات دی یار دوست سنگی ساتھی نال موجود نے میں کیا آدھے نے داتا کو منگیے تے دیندا ہے سوچ سوچ کے منگا تے کی منگا ذہن وچ خیال آیا داتا صاحب رات دا وقت تے میں چھوارے کھانے نے خیال آیا چھوارے کھانے نے وہی ساریاں چیزاں موجود سن میں ویکھدا سا پیا فلاں علیم تقسیم پیا کردا ہے دال منڈا چلدا پیا سارا کچھ چلدا پیا ذہن دے اندر خیال آ گیا داتا صاحب میں چھوارے کھانے نے نال میں اکھاں بند کیتیاں نے تے درود تاج پڑھنا پیا چند لمحے گزرے یار تے سنگی ساتھی موجود ہاں اکھاں کھولیاں چھواریاں دیاں دو پیکٹریاں میری چوڑی وچ پئیاں میں کیا چلیا ڈیگ پیاں چھواریاں دے اوتے کوئی والی شاہ منگنی سی او چھواریاں اوتے ڈیگ پیاں جے منگنا سیا تے کچھ ول منگنا سیا میں دوجیاں کو پوچھا میں کیا تنو کی لبا ہے انہیں آکھیا منو پتاسے لبے تیسرے کو پوچھا انہیں آکھیا مہانے لبے میں کیا تو آنو کسے نو چھوارے لبے ہوں انہیں آکھیا چھوارے صرف تنو ہی لبے نے میں کیا میں چھوارے منگے نے پھر میں آکھیا واہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سچا لے کے گیا اے ناکسان دا پیر کامل ناکسارا پیر کامل کامل آرا رانما گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم فیض عالم او چلیا تو مننا ہے تے من نہیں مننا تے جا جہنم وچ جا جہنم دے اندر سانو تیرے نہ کوئی سروکار نہیں او منگ دے ہوتے کوئی ول منگیا کرو منگ دے ہوتے ول منگیا کرو رات دا وقت ہوئے صحابی پانی گرم کر دے امن پہ سرکار جلوہ فروز ہو جان اے ربیہ کی پیا کرنا ہے یا رسول اللہ نماز تہجد دا وقت قریب ہے میں تواڈے واسطے پانی گرم پیا کرنا سرکار نے فرمایا سوال کا مانگ لے جو کوئی منگنا ہی سال معاشے تا توتا جو منگے دا تنو عطا کیتا جائے دا ایتھے بھی ہن آکھ چھڑ دے بھائی جو منگے دا خدا تنو عطا کرے دا اے دا کی مطلب ہے بھائی
جو منگے دا تنو عطا کیتا جائے دا. انہیں آکھیا کملی آڑیا منگا تے کی منگا. رحمت دا دریا جوش وچ آئے او میرے مصطفیٰ جلال وچ آئے نے. میرے مصطفیٰ دا کمال ویکھو. آپ نے فرمایا منگ لے جو کوئی منگنا ہی. ایک کو صحابی ہے, دوسرے سرکار نے رات دا وقت ہے, میرے پاک محبوب دا دل مبارک خوش ہے. مانگ لا جو کوئی منگنا ہی, مانگ لا جو کوئی منگنا ہی. ان الدنیا فانیت منقطعۃ یا رسول اللہ. کملی آیا دنیا فانی ہے, منگا تے کی منگا یا رسول اللہ, دنیا بھی چکی منگا. ہائے ہائے ویکھو صحابی نے عقیدہ دسیا, حضرت ربیع بن کعب نے عقیدہ دسیا. ساڈے جہا کوئی ہوندا تے آتا دعا کرو پتر ڈنکی لا کے یورپ پڑ گئے. ہیں بھائی منو بڑا یاد ہے میرے دادا جی وقت ولی وقت دا شیخ الحدیث آپ جلال وچ آئے. آپ نے فرمایا شیر محمد دے خلیفہ مجاز نے آپ نے فرمایا درویش کامل جلال وچ آگے پھالیا کیڑو دا بندہ ہے. انہوں فرمایا منگ لے جو کوئی منگنا ہی. انہیں آکھیا حضرت جی ساوی کوڑی دے سڑو, ساوی کوڑی دے سڑو. نہ آکھیا لے اگے لے جا. آکھیا آج تو آہدا نا منو ولی بنا سڑو, قسم اسفاق ذات دی میں او دی بارگاہ دعا کر سکتی. جس وقت درویش دی نظر پوے اور ٹکے آنے تے نہ ڈگ پویا کرو, پیسے ہوتے نہ ڈگیا کرو. اے دنیا دی دولت ہے, اوسے دنیا لالچ دنیا. او صحابی نے سانو عقیدہ دسیا. انہاں کیا ان الدنیا فانیت منقطعۃ یا رسول اللہ. کملی آڑیا دنیا فانی ہے, دنیا ختم ہو جائے دی. منگا تے کی منگا. نال یا کیا مشورہ نہ کرنا, سوچنا نہ. سرکار نے فرمایا سوچ لے. انہاں کیا سوچنا کی ہے. اسالک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جنت وچ اپنا سنگی بنا لو. جنت بھی مانگ لی تے سنگت بھی مانگ لی. اے جڑے سیانے بندے نے او انج کردے. ہاں اے سیانیاں دا عقیدہ جے ویکھو. او ایک مائی گئی کسے درویش کول, انہیں آکھیا حضرت جی میرا دل چاہندا ہے اللہ تعالیٰ میرے پتر نو اولاد دے تے او سونے دے کڑیاں میں دودھ پیون. ہاں وہ سمجھ آمدی جے پی. بھائی اردو شردو وچ میرے آکھے نہیں بولنا. میرا سادہ جہا کام ہے. یہ اپنی ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے. ہوں علامہ عدیب رضا جلالی نام بنن ہوئے تو بندہ کی کر. ہاں بھائی انج نہیں نہ ہوندا. وہ اپنا اپنا میں یہ نہیں بن سکتا, یہ میں نہیں بن سکتا. حضرت خواجہ باقی اللہ رحمت اللہ علیہ آپ جلال میں چاہے مرید موجود ہے. آپ نے فرمایا او منگ لے جو کوئی منگنا ہی. انہیں آکھیا حضرت جی اپنے آردہ بنا دے. وہ اپنے آردہ بنا دے. وہ اے بڑا اوکھا کام جے. اے چلیاں گندیاں مندیاں نو سمجھ آوندا, اے مرزے دیاں پاگلاں نو سمجھ نہیں آوندا. وہ نجس تے پلید شیطان مردود لعین. منو اگلے دن پتہ لگا. میں اگلے دن علامہ صاحب ایک بندہ تھا اتنیاں محفلاں. بھائی میں اس تو پہلے میرا نظریہ ایسی بھائی شیطان جیڑا اوتر نہ ہوتا, شیطان دی اولاد کوئی نہیں. لیکن جدوں اس بندے منو آکھیا نا میں اتنیاں محفلاں کر دیو پہ, ادوں منو پتہ لگا بھائی شیطان نو اللہ پتر دیتا ہے. جنوں تکلیف ہوندی ہے رسول اللہ دا نعرہ لگے انہوں پیڑ پیندی ہے. اور میرا مصطفیٰ کل بھی تاجدار سی, آج بھی تاجدار. تنو تکلیف کہاں دی, تنو ساڑا کہاں دا جی. 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے اور یہ جشن پاک کی خوشی مناتے ہیں. وہ تو دنیا سے چلے گئے, تیرا مر گیا ہے, ساڈا کل بھی زندہ سی, ساڈا آج بھی زندہ ہے. تو پیٹ اپنے مقدر نو رو, اپنی قسمت دے اتے رو, اپنے لگدیاں لانیاں نو رو جنہ تنو جمے آئے. ساڈا نبی کل بھی زندہ سی, ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے.
تنو نظر نہ آوے تے وکری گل ہے۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تنو نظر نہ آوے تے وکری گل ہے، نظر آلیاں میں نظر آمدا ہے، ہر ایک نو نظر تے نہیں نہ آمدا۔ جے ویکھنا چاہنا ہے نا بھئی ایک اور ٹونا ہے میرے کو، اے گوٹھ دے اتے جس وقت تسی گجراتوں آئے گوٹھ دے اتے ہسپتال ایک ڈاکٹر اسلم دا بڑا مشہور ہے، پتہ جی حافظ حفیظ صاحب بھی قدر شریف والے رحمت اللہ علیہ وہ بھی اکھاں دا آپریشن کرتے سن، جنہوں نظر نہیں نہ آمدا وہ جا کے اکھاں دا آپریشن کروائے، موتیا ہٹوائے، لیکن چلیا پھر بھی دل تو نظر تے کہ دل تیرا کس طرح ویکھے دا، اگر دل تو ویکھنا چاہنا تے کسے غلام دے لڑ لگ جا پھر شیر محمد دی بارگاہ دے اندر، پھر تنوں پتہ لگے اس واسطے چے مگویاں نہ کریا کرو۔ ہاں قسم اس پاک ذات دی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی لست مثلکم، وہ کون ہے جڑا تواڈے وچ میری مثل ہو؟ بڑیاں بنیاں توانے شک کے صرف مرزا اس دور میں پیدا ہویا، اس وقت بھی مرزے آسن، مرزا مسلمہ کذاب، وہ مرزا مسلمہ کذاب سی اس وقت، اس وقت دا مرزا اور ہے، اس وقت دا مرزا سی مسلمہ کذاب۔ اس وقت بھی کئی مردود چھن، کئی نجس تے پلید چھن جڑے ریساں کر دے رہے ہیں۔ حضرت عباس دے کسے کان پایا جا کے تسی پوچھو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے؟ انہاں نوں وڈا بننے دا بڑا ٹھڑے بڑا چاہے۔ حضرت عباس 2 سال عمر وچ وڈے سن، لیکن انہاں سانو عقیدہ کی سمجھایا؟ عقیدہ ویکھو حضرت عباس دا، سرکار دے چچا 2 سال عمر وچوں وڈے نے، انہاں کو کسے بندے سوال کیتا تسی وڈے ہو یا سرکار وڈے نے؟ کدی کدی میرے دوستا عشق دا امتحان آ جاندا ہے، تے امتحان اگر تگڑا آ جائے یار دے بارے سوال کیتا جائے پھر ویکھیا جاندا ہے تسی وڈے ہو یا سرکار وڈے نے؟ آکھیا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وڈے سرکار نے میں تے پیدا پہلے ہو گیا سا، وڈے سرکار نے میں پیدا پہلے ہو گیا۔ پھر انہاں ٹاکرا لائے نہ کہ ہو سکتا آدم علیہ السلام وڈے ہو۔ سرکار نے فرمایا او دانے دی یہ بھی روڑا پیا، آدم علیہ السلام دانا کھادا، پاڑے آڑی جارے ہو آدم علیہ السلام دانا کھادا یا دانے کھادے؟ حضرت صاحب وہ دانا کڈا کو ہوئے دا، کنک دا دانا ہے نا وہ کڈا کو ہوئے دا، چلو بھائی بالفرض جٹ کی مثال ہے، ہو سکتا دوانے جڈا ہوئے، پیٹھے جڈا ہوئے، وہ دانا سی کنک دا جی، برکت ختم ہو گئی آمدے آمدے نواز شریف مریم نواز دے ہتھوں ہوندیاں ساڈے تک کڈا کو رہ گیا، کڈا کو ہوئے دا چلو تھوڑا وڈا کر دو، کلو دا کر دو، لیکن ادھروں بھی تے ویکھو نا ابو البشر نے، ابو البشر نے جی دانا کھادا دانا کھادا، اینا بدبختاں نے پیغمبر نو نعوذ باللہ ظالم بنا سڑیا، فتکون من الظالمین۔ ایتھے آ کے بھی ڈنڈی مار کے بدبخت اور نبی واسطے ترجمہ کرنا منع ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا جیڑا بندہ سمجھے کہ نبی نے نعوذ باللہ ظلم کیتا، نبی ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ ترجمے انہاں دے اٹھا کے دیکھ لو، میرے دوست بڑے بڑے محدثین نے نقل فرمایا، بعض نے فرمایا 70 سال گزر گئے، بعض نے فرمایا 100 سال دا زمانہ گزر گیا، حتیٰ کہ بعض روایتاں دے اندر 200 سال 300 سال دا زمانہ گزر گیا۔ زبان اقدس وچوں الفاظ جاری ہوئے، اسالک بحق محمد لما غفرت لی، منو کملی والے دا صدقہ معاف فرما دے، کملی والے دا صدقہ۔ جبریل آئے نا انہاں کیا ایے تے سرکار آئے نہیں، ایے سرکار نہیں آئے،
اے آدم تسی کس طرح جان دے ہو؟ آکھیا اے جبریل جا کے باہر گئے ربی دے اندر عرض کر یا اللہ تو منو اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے، او دے بعد میرے اندر روح شامل فرمائی ہے۔ جس وقت روح شامل ہوئی ہے میں اپنا سر اٹھا کے ویکھیا الا قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں عرشاں دے ستوناں دے اتے ویکھیا محمد رسول اللہ دا نام لکھیا۔ اس واسطے آکھیا اگر سرکار نہ ہوندے تے میں کوئی شے پیدا، انہاں آکھیا ہو سکتا جبریل وڈا ہوئے، تھلے تے پھر کھلوندا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عباس کو پوچھ لیا، پھر حضرت آدم دا پوچھ لیا، انہاں آکھیا ہو سکتا ہے جبرائیل وڈا ہوئے۔ سرکار نے فرمایا جس وقت جبریل آئے پوچھ لیو تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ میری عمر منو اتنا یاد ہے چوتھے آسمان دے اتے ایک ستارہ چمکدا سی جنوں میں 70 تو 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے۔ میرے پاک محبوب نے فرمایا انا ذالک الکوکب یا جبریل، قسم اس پاک ذات دی او ستارہ میں محمد رسول اللہ، او ستارہ میں محمد رسول اللہ۔ ہاں اے دا مطلب انج وڈیاں بنن نہیں ہوندا۔ اسے واسطے اشرف علی تھانوی لے گیا نشر الطیب دے اندر پہلی حدیث نقل کی تھی ولا لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی شے پیدا ہے؟ اول ما خلق اللہ نور۔ یا رسول اللہ کیڑی شے بنائی ہے؟ آکھیا گل مکدی مکا دئیے او کوئی شے نہیں سجے، ایک کو سی تے دوجا میں ساں، ایک خدا سی تے دوجا مصطفیٰ سی۔ اے دا مطلب ہے جیڑا خدا تے مصطفیٰ نو علیحدہ علیحدہ کرے انہوں تکلیف وچ کچھ اور درد اور تے اسی یہ درد انشاءاللہ زیادہ کرنا، اسی گھٹ نہیں کرنا، اسی انشاءاللہ سٹ اوتھے ماراں دے جتھے پیڑ زیادہ ہوئے، درد زیادہ ہوئے۔ او کوئی روندا تے روے، کوئی مردہ تے مرے، کوئی پٹدا تے پٹے، اپنے نصیب نو پٹے۔ اسی ویکھ کے تے سرکار دے غلام اتھوں نبی پاک دے ترانے گاندے گزران تے رویا کون ہے؟ حضرت صاحب کو درس قرآن میں پوچھو نا بھائی رویا کون ہے؟ ہاں سرکار دی بارگاہ وچ آ گیا مرزے دا ابا، مرزے دا ابا جس وقت آیا نا سرکار نے پوچھا دس تینوں تکلیف کی ہے؟ انہیں آکھیا جی 3 واری یا 4 واری تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا کدوں؟ انہیں آکھیا آدم علیہ السلام نو فرمایا سجدہ کر، میں سجدہ نہ کیتا، خدا نے فرمایا رجیم ہو جا، مردود ہو جا، جا دفع ہو جا، دور ہو جا۔ دوسری باری اس وقت رویا جس وقت انہیں جنت وچوں باہر کڑ سڑیا۔ تیسری باری اس وقت رویا جس وقت کملی آڑے دنیا دے اتے جلوہ فروز ہوئے۔ سرکار نے آ کے اعلان فرما دیتا میں اس دن روندا رہا، میں اس دن او بولو تے صحیح نا، اس دن کیڑے دن کس دن روندا رہا؟ جدوں سرکار دنیا دے اتے جلوہ فروز ہوئے نے۔ آکھیا چوتھی باری کدوں رویا؟ انہیں آکھیا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جس وقت تواڈے اتے فاتحہ نازل ہوئی ہے، اے فاتحہ دے بھی منکر نے تے اے سرکار دے بھی منکر نے، اے دا مطلب ہے پیڑ وچ کچھ اور ہے۔ تکبر عزازیل راہار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ہاں اے لعنت دا تو گل وچ پہنا کے در بدر پوندے پھر دینے۔ چلے آ جا دیکھو بھائی کتنیاں موجاں لگیاں نے، لنگر سرکار دا، محفل سرکار دے، ہاں عزتاں وکھریاں، ٹوراں وکھریاں، سان اور چاہیدہ بھی کی۔ ہاں جاؤ پورا مہینہ پٹو پہ تو آڈے نصیب وچ ہی پٹنا۔ ہاں کمال نہیں ہو گیا؟ وہ کچھ شرم ہونا چاہیے،
کچھ حیا ہونا چاہیے بھائی جے ماریے اسی ٹول جے بجائیے اسی واجے جے نچائیے اسی خسرے تے بغیر تو پھر تسی آکھو یہ نکل دے نے باہر تے غلط کر دے نے تے جے اسی آکھیے آ جا میرے دوستا سرکار دی بارگاہ دے اندر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ درود و سلام دے نظرانے پیش کر وہ ایک بدبخت جڑا ہے وہ ٹی وی دے اوتے پوچھدا پیا کیا 12 ربیع الاول نو سیرت النبی دا جلسہ رکھنا چاہیے آدھا 12 والے دیہڑے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بس تہن کوئی تسی رام نہ گھر رہو تہاڈا کام ہے بس روندے رہو 12 والے کمال نہیں ہو گیا پھر مثال کی دیندے نے آدھے نے جی ایک کسی دا باپ فوت ہو جائے تو کیا اسی دن وہ برسی کرے گا یہ سادہ جہا جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی تسی سامنے موجود ہو اسی درود و سلام پڑھنے جواب آ جاندا ہے یا رسول اللہ جس وقت تسی دنیا تو پردہ فرما گئے سرکار نے فرمایا میں ان چند ایک حدیثاں بیان کر کے ختم کرن لیا ذرا توجہ کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ وفیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صائقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت یکونون بلیتا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء سرکار نے فرمایا او دنوں وچوں افضل ترین دن جمعۃ المبارک دا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعۃ المبارک دا دن ہے آدم علیہ السلام دی روح قبض کیتی گئی جمعۃ المبارک دا دن ہے سور پھونکیا جائے دا جمعۃ المبارک دا دن نوے دا سرکار نے فرمایا لوگو میرے اوتے درود و سلام پڑھیا کرو جمعۃ المبارک والے دن کملی آڑیا پڑھنے سن دے ہو جواب آ جاندہ ہے جس وقت ظاہری طور تے پردہ فرما گے سرکار نے فرمایا گل مکدی مکا دے ماں نبیاں دا جسم مٹی نہیں کھاندی نبیاں دا جسم مٹی نہیں کھاندی ہن میں حدیث مبارکہ موجم طبرانی دی پیش کرن لیا سرکار نے فرمایا من زار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی آنا پھر من زار قبری واجبت لہو شفاعتی ایک حدیث ہے اور دوسری حدیث مبارکہ میں پیش پیا کرنا سرکار نے فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی جیڑا بندہ میری قبر انور دی زیارت کرے دا جیڑا بندہ قبر مصطفیٰ تے جائے دا روزہ اقدس دے اتے جائے دا تے چاہے جانے والا حضرت ابو ایوب انصاری ہوئے تے مروان بن حکم آ جائے وہ آکھے کون ہے جیڑا قبر دے نال لپٹ کے روندا ہے پیا تے حضرت ابو ایوب انصاری فرمان ولمات الحجر میں کسے پتھر کولے نہیں آیا میں تے اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ آیا میں کدے کولے آیا اے عقیدہ ہے ولمات الحجر او کسے پتھر کولے نہیں آیا میں کملی آڑے کولے آیا اے دا مطلب ہے عرضاں سن دے نے اے دا مطلب ہے گلاں سن دے نے اے دا مطلب ہے جیڑا بندہ درود و سلام پڑھدا ہے سرکار جواب عطا فرماندے نے اے سننے والے دے کناں دے اوتے ڈیپینڈ کردا ہے اونوں جواب آوندا یا ہاں تے جے کناں وچ گند ہوے جے کاناں نو خراب کیتے آوے سن کے مرزے جیسے بدبختاں نو کان ہی خراب ہو وہ آدھے نہیں جی اسی من دیں بھائی جتنا دل پہ بیان کرو آکو وہ کمال ہو گیا بھائی تنو حدیث دا علم نہیں حدیث لے کے آؤ حدیث دیاں قسمہ نے صحیح ہے حسن لے ذات ہی حسن لے غیر ہی ضعیف شاذ معلول معضل معلق مرسل خفی معروف منکر شاذ اور کئی قسمہ نے حدیث دیاں مرزے دے ابے نو بھی نہیں پتا ہونا
ہاں اس واسطے ابے ہوری نماز غلط پڑھتے سن تے پتر ہوں صحیح کرتا ہے ہاتھ چک چک کے مار دینا پہنچے انج ٹنگے نے جس طرح منجی لانا ہے کمال نہیں ہو گیا اور کچھ خدا دا خوف کرو چڈے انج کھلارے نے پاویں وچوں 4-5 بندے گزر جان اے شیطان دا راہ ڈک دینا تے شیطان پاویں تھلے کھلو کے تاڑیاں پیا مارے وہ یہ کی پیا کرنا ہے انج نہیں جی ہوندا ہن میں آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے ختم کرن لیا ہن میں صرف اور صرف حضرت صاحب من زار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی جیڑا بندہ آوے میری قبر انور دے اتے میرے وصال تو بعد میرے وصال مبارک تو بعد آوے کانا کمن زارنی فی حیاتی گویا وہ میری زیارت کر کے گیا ان آجا میرے دوست آخری حدیث مبارکہ حضرت سال بن سعد الساعدی حدیث مبارکہ دے راوی نے آتے نے ذہب الی بنی عمر بن عوف لیصلح بینہم فاحانت الصلاۃ قبیلہ بنی عمر بن عوف دے اندر لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا اے ذرا جڑے نوجوان نے وڈیرے تے اگے ہی ساڈے کولے نے نا اے جڑے آمدے نے کئیاں دا مقصد پتہ نہیں کی کئیاں دا مقصد ہے چواتی لانا وہ صرف اور صرف اس واسطے آئے نے وہ مولوی دی گل پھڑنی کتوں ایتھوں ساریاں گل او نہیں جڑی اے گل کیتی سی انہاں دا مقصد ہی صرف ہے وہ سارے ساڈے نہیں ہوندے کچھ انہاں دا بھی وچ آ کے بیندا ہے مخبر تے شیطان بھی وچ ہی آمدے نے اے نہیں ویکھدا میں کدی بارگاہ وچ بیٹھے جلیا اپنا آپ بدل کوشش کر بدلنے دی ذهب الى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم فاحانت الصلاة فجعل المؤذن الى ابي بکر نماز دا وقت ہو گیا سرکار قبیلہ بنی عمر بن عوف موجود نے آپ صلح واسطے گئے نے صحابہ اکرام مسجد کے اندر موجود نے مؤذن آ گیا انہیں سرکار حضرت ابا بکر صدیق دی بارگاہ وچ آ کے عرض کیتا اے یارے غار نماز دا وقت ہو گیا ہے سرکار موجود نہیں تے جماعت کرواؤ دے اتسلی للناس فاقیما نماز پڑھاؤ دے انہاں آکھیا پڑھان دے سرکار کتے نے انہاں آکھیا سرکار تے گئے نے اے دا مطلب ہے خلافت چھولیاں دی دال جڑے آدھے نے کھو لئی انج کھون ہوندی ہے بھائی ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واسطکم حیان عثمان واقضاہم علی اسے تقسیم تے رو راضی جدے ہوتے میرے مصطفیٰ نے مور لائی اپنیاں تقسیمہ نہ بنا آپوں نہ کٹا بدا کسے نے تیرا میرا کام میں نہیں صرف اتنا بس جو بھی آئے کملی آڑے نے جو فرما دیتا ہے سچ فرما دیتا ہے حق فرما دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف تشریف لے کے گئے نماز دا وقت ہو گیا مؤذن آ گیا انہیں حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ عرض کیتا نماز پڑھاؤ دے سرکار موجود کوئی نہیں فرمایا ہاں جس وقت نماز جاری ہو گئی نا صحابہ نماز پڑھ رہے نے سرکار حضرت ابو بکر صدیق مصلی دے ہوتے موجود نے ادھروں کملی والے جلوہ فروز ہو گئے سرکار تشریف لے کے آگے صفا نو چیر دیاں نمازیاں نو پیچھا ہٹاندے سرکار تشریف لے کے آئے بخاری سے دکھاؤ بخاری اور مسلم نو جا کے ویکھ لیں میں انہیں نہیں آتا انٹرنیشنل نمبر اے تے فلانا نمبر او تے اس طرح کر کے اے کہیں ہوندا نا صفا کھبا تے پاسا سجا تے اگر اتنا تنو شعور ہے تو جا کے کھول کے ویکھ پاسے پیا پرتی جڑے دل نہیں ہیں لیکن میں اتنا تن دسنا کہ اے حدیث ہے ہی جڑیاں تسی پڑھ دے ہو
وہ بھی ہمن دیاں لیکن جڑیاں اسی سنانے ہیں بھی تے سنیا تے کرو نا. اتسلی للناس فاقیما حضرت جی نماز پڑھاؤ نماز دا وقت ہو گیا ہے. فصلا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دیتا. ثم جا سرکار آگے سرکار جلوہ فروز ہو گئے صفانو چیر دیاں تے آواز کہاں دی آئی آواز آ رہی ہے اس طرح فلما اکثر الناس التصفیقا تاڑی دی آواز آئی. تاڑی نہیں جس طرح کوئی ماردا اس طرح دی آواز. ہن ویکھو اسی تے چار دوجے دیاں بھی نال گن لیندے ہاں نا انیاں پڑھیاں او پڑھدیاں پڑھدیاں آدھا چاچا تو ایتھوں بھول گیا سا. چاچا لائے چھتر تے کوٹ سیٹ سڑے آکھے بھائی تو میری گندا رہا یا اپنی پڑھدا رہا ہیں. کہیں تے ہوندے نا بعد وچ آدھے نے میں تیرے نوں ہی ویکھدا سا. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتے آکھیا اے نماز ابو بکر صدیق دی ہے اے نماز یارے گار دی ہے. او کسے جانب نماز میں توجہ نہیں کر دے یکسوئی دے نال حضوری دے نال نماز پڑھ دے نے. جس وقت آواز آئی نا زیادہ تے حضرت ابو بکر صدیق مڑے پیچھے تے سامنے 14 طبقاں دا والی موجود ہے سرکار موجود نے. میرے پاک محبوب نے فرمایا انم کس مکانک یا ابا بکر اپنی جگہ دے اتے ٹھہرے رہو ابو بکر کھلوتے رہو. فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کر دیتے یا اللہ اے میرے مال کا تیرا شکر ہے اے میرے مال کا تیرا شکر ہے. مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق نو امامت واسطے پسند فرما لیا. او دے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے پیچھے وَتَقَدَّمَ اور رسول اللہ آئے اگے. ہن ایتھے میں کوئی نہیں پڑھیا سرکار نے فرمایا ہوئے وہ 4 رکعتاں نماز پھر شروع کرو. اگر بلال کملی والے منہ کر کے اذان پڑھے بھائی ہوں ذرا میری جٹکی گل ہے ذرا میں ایڈا وڈا مولوی کوئی نہیں گل میری دھیان نہ سن. گل ہے وے وہ 2 نمبری ہے میں نہ نہیں کسی کا لینا. ایڈی اگر جرت ہے تے کل تسی اس بندے کو جا کے انہوں آنا بھائی جڑا مولوی تہاڈا کتھے ہوئے مولوی نو بلا کے آنا بھائی جڑا اذان پڑھنے والا انہوں بھی بلا لو تے مولوی نو بھی بلا لو دونوں نو بلا کے نا او اذان والے نو آنا مولوی ال منہ کر کے تے اذان پڑھ مولوی ال منہ کر کے اذان پڑھی ہو جاندی ہے. آئیے پھر جڑا آکھے ریساں کرے ایدہ مطلب ہے کعبے دا کعبہ میرا مصطفیٰ ہے. او بلال اذان پڑھ یا رسول اللہ منہ کدھر کرا آکھیا کعبہ سامنے نظر پہ آمدہ ہی ہونا آکھیا کعبہ تے کوئی نہیں. تے سرکار فرما سکتے سانا او جدر دل ہی منہ کرنا فسمہ وجہ اللہ للہ المشرق وال او خدا ہر طرف ہے مشرق مغرب جو ہوتا ہے شمال جنوب جو ہوتا ہے میرے ال کیوں منہ کرنا ہے اے تے دوڑ ہی نہ پیندی. لیکن کملی والے فرمایا اے بلال کعبہ تنو نظر نہیں آمدا پیا اے دا مطلب ہے کعبے دا بھی ایک کعبہ ہے کعبے دا بھی کعبہ ہے جدا نام کی ہے محمد رسول اللہ. اے بلال آج کعبے دے کعبے ال منہ کر لے تے اذان کیوں پڑھی جاندی ہے اے دا مطلب ہے جس وقت اذان پڑھو او دے بعد نماز دا وقت ہوندا ہے. تو پھر ظاہر ہے جے مصطفیٰ منہ کر کے اذان ہو جاندی ہے تو پھر جس وقت چہرے پھر جان تو پھر نماز بھی ہو جاندی ہے. کانا وجہہ برکت مصحف پھر چہرے پھر جان تے نماز ہو جاندی ہے. اونا بد بختان دی نہیں ہوندی ساڑی ہو جاندی ہے ساڑی تے ہو جاندی ہے. جتنا چر سرکار دا نام نہ آوے اونا چر نہیں ہوندی. لاؤ فتوہ جنہیں ٹوکنا بھائی والے والے دیا تے آکے کدی گوانڈیاں دا خیال آیا بھائی کوئی بندہ آکے والے والے دیا
ڈیرے تے جڑا پٹھے پاندا پیا او دے بارے نا والے دیا تے اگر آمدہ تے آدھا اماں تے ابے دا خیال آیا تے ایوہ النبیو تے بھی جا کے کوئی بندہ دسے منو موسیٰ علیہ السلام دا خیال آمدہ ہوئے، کوئی دسے حضرت خضر دا خیال آمدہ ہوئے. ایتھے بھی پھر جس وقت آکھے دا ایوہ النبی تے ایتھے بھی ایوہ النبی تو مراد محمد رسول اللہ. اچھا بھائی رسول اللہ آگے آئے، نماز جس وقت مکمل ہوئی نا ثم انصرفا، نماز مکمل ہو گئی، سلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیریا گیا. سرکار نے فرمایا ما منع کا اے ابو بکر، ما منع کا ان تثبت اذا مرتک یا ابا بکر، جس وقت میں فرمایا سی میں منع کیتا سی ابو بکر کھلوتے رہو پھر پیچھے کیوں آئے ہو؟ صحابہ اکرام دی ہر ادا وچ ساڈا عقیدہ ہے، ہر ادا وچ عقیدہ ہے، احوائے جماعت اہل سنت ہے جڑے آج بھی اسے طریقے دے ہوتے نے. ساڈے اپنے طریقے کوئی نہیں، ساڈا اوہی طریقہ ہے جڑا کملی والے دے یاراں دا طریقہ ہے، جڑا سرکار دے وفاداراں دا طریقہ ہے. اور میرے دوست سرکار نے فرمایا ما منع کا ان تثبت اذا امرتک یا ابا بکر، اے ابو بکر جس وقت میں حکم دیتا سی پیچھے کیوں آئے ہو؟ کمال دا جواب ہے، اور اے جواب صرف اور صرف یارے غار ہی دے سکتے ہیں. کیا ابو قحافہ دے پتر دی کی مجال ہے؟ ابو قحافہ دے پتر دی کی مجال ہے؟ رسول اللہ پیچھے کھلوتے امن تھے، وہ اگے کھلو کے نماز پڑھائے. تاں ہی فرمایا لا تقدم بین یدی اللہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہیں ودی گا. اور میرے دوستو محبت آڑے ہو، ادب آڑے ہو، ذوق لے کے آئے ہو، پاکاں دا احترام کریا کرو. اے دا مطلب ہے کتا ہوئے، نجس ہوئے، پلیت ہوئے ولیاں دی جماعت دے نال رل جائے، صحبت وچ آ جائے. بھائی کوئی سادی جی گل حضرت جی پتہ نہیں تسی ملنا یا بعد میں نہیں ملنا، اپنا چاستے پورا کر لئیے، اپنا چاستے پورا کر لئیے. بھائی ویکھو جیڑا گلی دا کتا ہے انہوں گال کٹ سکتے ہو؟ تو آڈے بچو کوئی بندہ ہو اس کتے نو گال دے کے بیٹھے اے او بھی کتا ہے، اے بھی کتا ہے. کتا نجس ہوندہ، کتا پلیت ہوندہ، رحمندہ فرشتہ نہیں آندہ، لیکن اس کتے نو کوئی گال دے دا. جس کتے دی صفت خدا نے بیان کیتی ہے انہیں آکھیا کتا ہے وہاں، لیکن منو اتنا پتا ہے خدا دے ولیاں اتے نہیں پونگی دا. یہ دا مطلب ہے کئی کتیاں تو بھی اگے لگ گئے. اللہ پاک انہاں کتیاں نو ہدایت دے، بلکہ ہدایت نہ دے، اے مزید پونکن اور اے پونک کے مر جان، اور اسی اسی طرح کملی والے دیاں شاناں بیان کر دے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں درویش اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد منصور الحق فاروقی صاحب بڑے خوبصورت سادے انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے تھے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں پیدا فرمائے. علامہ صاحب کے بھائی ہیں عرفان بھائی، وہ میرے کلاس فیلو ہیں، عرفان فاروقی صاحب. انہوں نے اور میں نے اکٹھے ایم اے اور ایم فل کیا ہے. تو انہوں نے جس وقت یہ میں نے اشتہار چڑھایا نا، تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں وہ میرے بڑے بھائی جان ہیں جن کے ساتھ آپ کا بیان ہے. تو مجھے اس وقت ہی آپ کا تعارف ہو گیا تھا، اور واقعی آپ نے ماشاءاللہ جس طرح آپ فرما رہے تھے نا کہ میں نسباً فاروقی ہوں، واقعی آپ نے حق ادا کیا ہے.
ہاں وہ جوش جذبے والی تقریریاں جیسے آپ فرما رہے تھے نا، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، لیکن اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث کا پیغام بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اصل میں میرا جو انداز ہے، اور میں ایک ڈیوٹی میری لگائی ہے ایک ساتھی نے، تو میں ایک بات آپ کے سامنے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جس طرح